أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وعلم آدم، اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا، سب ناموں کی، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، فقال انبئونی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، کہا فرشتوں نے تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا۔ قال یا آدم انبئہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم خبر دے ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، فلما انبأہم، پس جب خبر دی آدم علیہ السلام نے ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، قال الم اقل لکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے غیبوں کو، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا کافروں میں سے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا امتحان ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کا امتحان لیا ایک صورت میں، اور وہ کیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دے کر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد مچائے گی، خون بہائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا اب اللہ رب العزت امتحان لے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس مخلوق کو میں پیدا کرنے والا ہوں وہ بہت ہی افضل مخلوق ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو سب ناموں کی، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، فقال انبئونی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں۔ قالوا سبحانک، کہا فرشتوں نے تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا۔ قال یا آدم انبئہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم خبر دے ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، فلما انبأہم، پس جب خبر دی آدم علیہ السلام نے ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، قال الم اقل لکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے غیبوں کو، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ،
اس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں اللہ رب العزت سے۔ وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ اے پروردگار ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اور چھپاتے کیا تھے کہ ہمیں خلافت عطا فرما، ہمیں خلافت ملنی چاہیے، خلافت کے لیے کسی اور مخلوق کو پیدا نہ فرما۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم تو حضرت آدم علیہ السلام کو دی اور امتحان میں فرشتے مبتلا کیے گئے، تو بظاہر یہ بات انصاف کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کو تعلیم نہیں دی گئی، یا تو فرشتوں کو تعلیم بھی دی جاتی اور پھر اس کے بعد امتحان لیا جاتا، فرشتوں کو تعلیم نہیں دی گئی اور ان سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہاں پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کا بڑا مختصر جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، تمام ان چیزوں کے نام بتلائے کہ یہ نمک ہے، یہ ہلدی ہے، یہ مرچ ہے، یہ ہانڈی ہے، اس کو چمچہ کہتے ہیں مثال کے طور پر۔ تو جب آدم علیہ السلام کو نام بتائے، فرشتے وہاں موجود تھے مگر وہ سمجھ نہ سکے۔ کیوں نہ سمجھ سکے؟ کیونکہ یہ چیزیں ان کی ضرورت کی نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں ضرورت مند تھی، ضرورت کی تھی، تو آدم علیہ السلام ان چیزوں کو سمجھ گئے، ان چیزوں کے نام ان کو یاد ہو گئے۔ پھر فرشتوں کو آگے سجدے کا حکم ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے، ابا واستکبر اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے۔ یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا اور شیطان ابلیس تو جنات میں سے تھا، وکان من الجن، تو اس کے متعلق کیوں فرمایا کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا؟ جب اس کو حکم ہی نہیں تھا تو اس نے انکار کس طرح کیا؟ تو پہلے بھی بتلایا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اجمال ہوتا ہے، اس کی دوسری جگہ پر اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر صرف فرشتوں کو سجدے کرنے کا حکم ہے۔ سورہ اعراف کے اندر دوسرے رکوع میں آتا ہے کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ فرماتے ہیں اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم ابلیس کو بھی تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا مگر اس نے انکار کر دیا اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون سورہ صاد کے اندر آتا ہے، بس تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا۔ جس طرح جماعت میں امام کے پیچھے سارے مقتدی اکٹھے رکوع سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح فرشتوں نے بھی ایسا ہی اکٹھے سجدہ کیا، اور اجمعون کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ سب نے اکٹھا سجدہ کیا، اور کیا بھی تو تمام فرشتوں نے، ایسا نہیں کہ بعضوں نے کیا اور بعضوں نے نہیں، کیونکہ کلہم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ تمام فرشتوں نے اس سجدے کے حکم پر عمل کیا، کوئی فرشتہ اس حکم سے خارج نہیں ہے۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو وہ کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سورہ صاد کی آیت ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ میں شعلہ اور بلندی ہوتی ہے، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے جو پاؤں کے نیچے کچلی جاتی ہے، اس کو میں کیوں سجدہ کروں؟ اور دوسرے مقام پر کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے بشر کو حقیر سمجھنے والا انسان تھا، ابلیس تھا۔ سب سے پہلے انسان کو حقیر سمجھنے والا ابلیس لعین تھا۔ 15ویں پارے میں ہے، کہنے لگا ارأیتک ھذا الذی کرمت، یہ وہ ہے جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تان بازی کی، اور بشر کی تعریف اور تعظیم سب سے پہلے فرشتوں نے کی ہے۔ بشر کا مقام بہت بلند ہے، لہٰذا انسانوں تم مسجود الملائکہ کی نسل سے ہو، یعنی آدم علیہ السلام کی نسل سے ہو، جس کو سجدہ کیا ملائکہ نے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہوئی وہ علم کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معنوی اور روحانی فضیلت عطا فرمائی ہے، ظاہری اور حسی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں اور معنوی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں کہ تمہیں علم عطا فرمایا ہے، اس کو یاد رکھو اور اعمال صالحہ کرو۔